This is one of those آج ہم rare specials تھرڈ the چیپٹر kind you اسٹارٹ never کریں گے. get to the bottom of. یہ ٹوٹلی آرگنائزیشن کے حوالے سے ہے. آرگنائزنگ کہ ایک تو سب سے پہلے ہم نے پالیسی میں یہ پڑھا تھا کہ پالیسی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. And you curious? پالیسی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تین چیزیں بنتی ہے, مطلب پالیسی جو ہے نا وہ تین چیزوں سے بنتی ہے. پہلے چیز کون سی ہے؟ ہاں پہلا کون سا تھا؟ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ, ٹھیک ہو گیا. پھر دوسرا آرگنائزیشن, ملٹری سسٹم یہی رہی یار دول. اور پھر تیسرا کون سا تھا؟ ارینجمنٹ. اچھا پالیسی تو ہم نے پڑھ لی کہ ہم نے کرنا کیا, ٹھیک ہے جی. پھر جب ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اب بھی ہم نے جو ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے وہ ہے آرگنائزیشن. یعنی ہر ایک کی ہم نے ڈیوٹیز کو ڈسکس کرنا ہے کہ اس کی کیا ڈیوٹیز ہوگی, اس کی کیا ڈیوٹیز ہوگی, مینیجر کی کیا ڈیوٹی ہے, ورکر کی کیا ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہے. تو ہم ایک ایک یہاں پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو آرگنائزنگ کا سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ ہے ہیومن ریسورس کا, کہ لوگ اگر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ اپنی پالیسی کو پورا کر سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم آرگنائزنگ یہ سیکنڈ پارٹ ہے پالیسی کا, اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے یہاں پہ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آرگنائزیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز. رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہم ایک ایک اس کے بارے میں, یہ اچھا ایکچولی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشن بھی ہے, اور C-155 اس میں کلیئرلی مینشن ہوا ہے کہ ہر ایک جو اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہے ایز اے ہیلتھ اینڈ سیفٹی, تو وہ کہاں کہاں پہ ہے اور کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں. وٹ آر دا امپلائر فور ڈیوٹیز. امپلائر کون ہے؟ جو آنر ہوتے ہیں نا, جو کمپنی آنرز ہوتے ہیں, جو CEO ہوتے ہیں یا کوئی مینیجر ہے, اس کی کون سی ایسی ڈیوٹیز ہے جو 4 ڈیوٹیز ہے. وہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے آلریڈی مینشن کیا ہے کہ ان کی 4 ڈیوٹیز ہے ایسی کہ انہوں نے ہر حال میں پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, چلو ڈیوٹیاں نہیں دی. ہاں سدا بہر حال کے امپلائر سے کوم دی کنا خپل ورک کرتا ورکي صحیح دی کغه نو ورکي نو بیا بدا سکی د انټرنیشنل لیبر آرګنایزیشن اگینسٹ وزي نو کی ټول نزوري شي سکوم دی کنا غا دی سیف پلیس آف ورک. سیف پلیس آف ورک شي راځي سیف پلیس آف ورک جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں نا وہ جگہ سیف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر وہاں پہ ٹیمپریچر کے ایشو ہے تو وہ حل کریں, اگر زیادہ گرمی ہے یا زیادہ سردی ہے جو بھی ہے, لیکن وہ سیف ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جب وہ جگہ سیف ہوگی تو وہاں پہ لوگ کام کریں گے. ایون ہم کلاس نہیں لے سکتے اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو, گرمی زیادہ ہو نا, تو پھر لوگ کام کیسے کریں گے. تو آپ دیٹ پلیس شول بی سیف. یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ امپلائر کی. سیف پلان اینڈ اکوپمنٹ, جو جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں, پلانٹ میں کام کرتے ہیں یا جو اکوپمنٹ بھی یوز کرتے ہیں, دیٹ شوڈ آلسو بی سیف. سیف سسٹم آف ورک, وہ ایکٹیویٹیز کو کیسے پرفارم کرے. ٹھیک ہے, وہ بھی کس کی ڈیوٹی ہے؟ وہ امپلائر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز کو ان کو سمجھائے, ٹرین کرے, ان کو انسٹرکشن دے, ان کو انفارمیشن دے. پھر اس کے بعد آتی ہے ٹریننگ اینڈ سپرویژن. امپلائر کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو, اپنے امپلائیز کو ٹرین کریں, سپروائز کرے اس کو. ٹھیک ہے نا. صرف ٹریننگ نہیں ہے, اس کو سپرویژن بھی کرنی ہوتی ہے کہ آئے یہ لوگ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کون سی ڈیوٹیز ہیں؟ سیف سیف پلانٹ اکوپمنٹ اینڈ سیف سسٹم آف ورک اینڈ ٹریننگ. یہ 4 ڈیوٹیز ہیں. آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ امپلائر کی کون سی ایسی ڈیوٹیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں مینشن ہے. ٹھیک ہے. مزید رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آتی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ امپلائر پر ڈیوٹیز ہیں, اور بھی اس میں ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں. ایک تو ہوتی ہے امپلائر کی ڈیوٹیز, پہ ڈائریکٹر کی اپنی ڈیوٹیز ہیں, مڈل مینیجر ہو گیا, سیفٹی اسپیشلسٹ ہو گیا, ورکرز ہو گیا, کنٹرولر آف پریمیسز ہو گیا, سیلف امپلائڈ, سپلائر, مینوفیکچرز, کانٹریکٹرز. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی اپنی اپنی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں ایک ایک ڈسکس کریں گے کہ ڈائریکٹر کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ ڈائریکٹر کون ہوتے ہیں, مینیجرز کون ہوتے ہیں, تو اس میں اس کی ڈیوٹیز ہم یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں. بہت ایزی ہے, مشکل نہیں ہے. اچھا, the employer carry out the ultimate responsibility for ensuring that the workplace is safe and free of health and safety risk.
اچھا، سب سے پہلی اہم رسپانسبلٹی امپلائر کی یہی ہے کہ اپنے جو ورک پلیس ہے اس کو سیف رکھے. یہ سب سے پہلی ان کی پرائیورٹیز ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. الٹیمیٹلی رسپانسبل وہی ہے. ٹھیک ہے نا. امپلائر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ورکر رسپانسبل ہے سب سے پہلے یا امپلائر نہیں. یہ امپلائر ہی رسپانسبل ہے، امپلائر رسپانسبل نہیں ہے. انشور دا سیفٹی آف ورکر اینڈ ادر ایگزامپل وزٹرز اینڈ کانٹریکٹرز. نہ صرف امپلائیز بلکہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کی بھی یہ امپلائر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو آپ کیا کریں، ان کو بھی آپ سیف رکھیں. وسوق وزٹرز دیکھا نا غراغ لوگا یو غلط حرکت کئی یا داسې قسمه ایکشنز کوي څنګه وجنا هغه خرابېدی شي نو هغه هم د ډیوټي د سدي سکی دا پوي کې دا بداسې نه کوي. ٹھیک شو جی. پھر ڈائریکٹر اور سینئر مینیجر کی کیا ڈیوٹیز ہیں؟ جو ڈائریکٹرز اینڈ سینئر مینیجر کیا کرتے ہیں؟ گیو این آرگنائزیشن ایٹس ڈائریکشن، آرگنائزیشن کو ایک ڈائریکشن کے لیے کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پریورٹیز سیٹ کرتے ہیں. کیا پریورٹیز کسے کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل کچھ کمپنیز کی پریورٹیز ہوتی ہے کہ ہم صرف پروفٹ کریں. ٹھیک ہے جی. کچھ کمپنیز کرتی ہے کہ ہم پروفٹ بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں ہم اپنے امپلائیز کو بھی سیفٹی بھی دیں. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ پریورٹیز ہوتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پریورٹی کیا رکھنی ہے. یہ ڈائریکٹرز اور مینیجر کا کام ہوتا ہے کہ وہ پریورٹی کون سی چیز کو رکھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو پیپر آیا تھا اس کا جو جی ایم تھا ان کی پریورٹی یہ تھی کہ جلدی سے جلد پروڈکشن ہو، زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں. تو ان کی پریورٹی جو ہی تھی وہ پروڈکشن کی طرف تھی. تو یہ مینیجر اور ڈائریکٹرز ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پریورٹیز رکھتے ہیں کہ پریورٹی کس چیز کو زیادہ دیتے ہیں. کچھ مینیجر ہوتے ہیں کہ وہ امپلائیز کو بھی پروڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اور پروڈکشن بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں بس پروڈکشن زیادہ کرو اور تاکہ میں آگے امپلائر کو خوش رکھوں. allocate resources and appoint competent person. یہ ریسورسز کو allocate کرتے ہیں. ریسورسز کا کیا مطلب ہے؟ ذریعہ. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایسی کچھ ذریعہ ہے اس کو آپ جان لیتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ پوٹینشیل ہے، اس کو میں allocate کروں، اس سے میں فائدہ لوں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر میں ایک ایسے بندے کو اپوائنٹ کروں کہ وہ ایکسپیرینس ہے، کمپیٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. جو آپ جتنا بھی آپ اچھا بندے کو آپ ہائر کرتے ہیں اتنی آپ کی فائدہ ہوگا. الوکیٹ رسپانسبلٹی، ہر بندے کو میں اپنی رسپانسبلٹی دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جو مینیجر ہے، جنرل مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، اسسٹنٹ ہے، جو بھی ہے ان کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہوگی. جتنے بھی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، فار ایگزامپل ایک گورنمنٹ ہے نا، وہ آپ کے اوپر کوئی چیزیں لاگو کرتی ہے، گورنمنٹ کوئی لا آپ کو اوپر لاگو کرتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی میک شور کرنا ہے کہ آپ اس کی ریکوائرمنٹس کو بھی پوری کریں. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل پولیس راغلو یا بل انفورسمنٹ ایجنسی راغله زیاره تاسو دا کوم کار کوي دی لیګل ریکوایرمنټس تاسو نه دي پوره کړی چې نه کړی لیګل ریکوایرمنټ نو دا لیګل ریکوایرمنټ پوره کولو لپاره هم ته کوشش کوي چې یاره دا زه پوره کوم. صحیح دی کنه. نو دا هم د ډایریکټر ریسپانسبلټي وي. ها منیجر سمجھ آ گئی اس کی. ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹرس کا اور مینیجرس کا یہی سب سے پہلے پرائیورٹیز ہونی چاہیے ایز اے سیفٹی کہ سب سے پہلے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے نا. سیفٹی دیں ان کو. یہ سب سے پہلے پرائیورٹیز ہیں. اچھا پھر اس کے بعد آتے ہیں میڈل مینیجر. دا مینیجر نہ لاندې بیا بل مینیجر وي کنه. میډل مینیجر ہوتا ہے سب مینیجر ہوا یا سب اسسٹنٹ یا اسسٹنٹ مینیجر ہوتا ہے ہر څه ہوتا ہے شي. اچھا ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ Middle managers and supervisor are involved in the day-to-day operational running of the organization and responsible for the health and safety standards within the operations under the control. اچھا میڈل مینیجر ہے نا وہ انوالو ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے آپریشن. ڈے ٹو ڈے آپریشن مطلب ڈیلی حساب سے جو ہو رہا ہے نا، وہ سیفٹی کے حوالے سے ہو رہا ہے یا کوئی اور کام ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے. وہ اپنی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں سیفٹی کو فالو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یا میرے امپلائیز اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ڈے ٹو ڈے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ڈائریکٹرز کیا کرتے ہیں، اس پریورٹیز کو سیٹ کرتے ہیں، وہ ڈائریکشنز کو دیتے ہیں. وہ ڈیلی مینجمنٹ میں وہ نہیں آتا کہ روزانہ ڈائریکٹر را خوش ہوئی دا سے وہ کہنا نا ڈائریکٹر بس یو آل یو گوری سمرائز شیز گوری کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے اور دماغ اور سے دے گا نا. مڈل مینیجر. سیفٹی اسپیشلسٹ کون ہوگا؟ سیفٹی اسپیشلسٹ. اچھا سیفٹی اسپیشلسٹ جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی ایکسپیرینس اور کمپیٹنٹ پرسن ہوتا ہے. اس کے پاس بہت بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ تقریباً آپ 10 سال بھی سمجھ لیں، 15 سال بھی سمجھ لیں. وہ بہت ہی سینئر پرسن ہوگا سیفٹی میں. وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیفٹی اسپیشلسٹ.
Safety specialist की क्या ड्यूटीज हैं? Are responsible for giving correct advice to the organization so that the organization can meet its legal obligations and achieve its policy aims. सेफ्टी स्पेशलिस्ट का ये काम है कि क्या दे? करेक्ट एडवाइस दे, नसीहत करे। किसको? एम्प्लॉयर को, डायरेक्टर्स को, मैनेजर को, ठीक है, कि उनको नसीहत दे कि आप अपनी सेफ्टी को किस तरह अचीव कर सकते हैं, अपने एम्स को, या आपकी जितनी भी सेफ्टी पॉलिसीज है उसको आप किस तरह अचीव कर सकते हैं। ये किसका काम है? सेफ्टी स्पेशलिस्ट। अच्छा, सेफ्टी स्पेशलिस्ट का ही और भी बहुत सी ड्यूटीज़ हैं, वो भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे। ज्यादातर डायरेक्टर्स और मैनेजर्स कोमी का ना दी सेफ्टी बांधे फॉर एग्जांपल न पोई का ना नो दादी ड्यूटी भी सेरा दी दा और तो वही सेरा तासो दा सेफ्टी वो कहनो दी कि बता सो दा ज्यादा फायदे भी हां दा ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के दा प्रॉब्लम ही मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज आते हैं कि जो डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स होते हैं ना उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में इतना पता नहीं होता। तो सेफ्टी स्पेशलिस्ट का ये काम है कि वो उनको समझाए कि इसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अभी जो करंट पेपर आया था ना उसमें जीएम जो है ना वो उनका सेफ्टी के हवाले से इतना नॉलेज नहीं था, तो वो कह रहे कि आप हमारा टाइम ज़ाया करें। सेफ्टी ऑफिसर को कह रहे थे कि आप हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमें तंग ना करें, हम अपना काम कर रहे हैं और आप बीच में ना आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एंड ऑफ द डे क्या हो गया कि वो एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो लीगल जब वो पुलिस आ गई और चीज़ें आ गई तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो। तो ये समझाना किसका काम है? सेफ्टी स्पेशलिस्ट। अच्छा, सेफ्टी स्पेशलिस्ट की और भी ड्यूटीज़ हैं। प्रोवाइड एडवाइस एंड गाइडेंस ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये भी सेफ्टी स्पेशलिस्ट का काम है कि वो आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में बताए कि हेल्थ एंड सेफ्टी की कौन कौन सी स्टैंडर्ड्स है। प्रमोटिंग पॉजिटिव कल्चर, यानी अपनी पॉजिटिव कल्चर को किस तरह प्रमोट करें। पॉजिटिव कल्चर किसे कहते हैं? ये आने वाले गुड मैनर्स, ठीक हो गया। अच्छा, कल्चर जो है ना वो हमारे इंसानों पर बड़ा असरअंदाज होता है। अगर अच्छा कल्चर है तो आप अच्छा बिहेव करेंगे, बुरा कल्चर है जैसे हमारे बड़े कहते हैं ना, अच्छों के साथ बैठोगे तो अच्छा बनोगे, बुरों के साथ तो बुरा। तो ऐसा हुआ है ना? आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अच्छे लोगों के साथ पहले बहुत देर उड़ान में बेच कल खो खल को सके नस्ते, ठीक है ना? कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जिस सारे स्टूडेंट ने सेफ्टी किया होता है और वो कहते हैं यार इसने भी मुझे कहा कि आप भी करो हमारे साथ। तो ये क्या इन्फ्लुएंसेस हैं? पॉजिटिव कल्चर का क्या मतलब है कि सारे लोग जब सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं और आप नहीं करेंगे तो आप एक ना एक दिन खुद ही फॉलो करना शुरू करेंगे, और सारे लोग जो है ना वो सेफ्टी को नहीं फॉलो कर रहे हैं और आप फॉलो कर रहे हैं तो आप कहते हैं यार मैं भी नहीं करता इसके बाद। क्या है ये? पॉजिटिव कल्चर्स का इन्फ्लुएंस होता है किसी इंसान के ऊपर। तो हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट का काम क्या है? ये आपको बताएगा कि आपने अपने कल्चर को किस तरह इंप्रूव करना है, पॉजिटिव कल्चर को किस तरह प्रमोट करना है, ठीक है ना? पर जब आप सारे लोगों को मैं सेफ्टी का कह रहा हूँ लेकिन मैं खुद सेफ्टी नहीं फॉलो करता तो आप कहते हैं यार ये खुद ही नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, तो ये कल्चर ख़राब हो जाएगा। तो बहुत से लोग जो है ना वो कल्चर्स को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सेफ्टी स्पेशलिस्ट का यही काम है कि ये कल्चर को प्रमोट करने में हेल्प करता है। एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन इंसिडेंट प्रिवेंशन, इंसिडेंट से किस तरह बचा जाए, ये भी इनका काम है। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी को डेवलप करना उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट का। अच्छा, रिस्क असेसमेंट को प्रॉपर डेवलप करना, उनको चेक करना, प्रॉपर रिस्क असाइनमेंट का असेसमेंट करना, ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट का। आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड, जहाँ पे ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है, ये भी इसका इसकी बड़ी ड्यूटीज़ है। फॉर एग्जांपल आप अपने आप को हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट समझे, ठीक हो गया। मॉनिटरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस को भी चेक करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस चेक करने के भी मेथड्स हैं, एक्सीडेंट्स और रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ों को चेक करना, उनको देखना, ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट का काम है। और क्या क्या ड्यूटीज़ है? इसकी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ है। वर्कर कौन है? जो कि इसी कंपनी में एज अ वर्कर काम करते हैं। वर्कर वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो सकता है। अच्छा, वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चलो हमने तो ये सारा एक्सप्लेन कर दिया ना कि एम्प्लॉयज़ की इतनी, एम्प्लॉयर की इतनी ड्यूटीज़ है, डायरेक्टर की इतनी नहीं है, सेफ्टी स्पेशलिस्ट, इन सारी ड्यूटीज़ को हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन अब आती है वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वर्कर हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ रीजनेबल
care of their own health and safety of that other people who might be affected and they do not do. مطلب ایسا ہے نا کہ آپ کی جو ورکرز ہیں نا ورکر وہ اپنے خود بھی اپنے خیال رکھیں اور ساتھ میں جو فیلو ورکر ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. صحیح ہے دس نہیں صرف ځان خیال ساتي او بل وای پرې مړه ٹھیک شو کنه نو ورکر دا ټول هغه ریسپانسیبিলিټي ده چې خپل ځان هم خیال وساتي او سره تاسو سره کوم خلک کار کوي هغه هم خیال وساتي. ٹھیک شو جی. ورکر کی جو دوسری رسپانسبلٹیز یا ڈیوٹیز ہیں وہ ہے امپلائر کے ساتھ ہیلپ کرنا. یعنی اگر امپلائر ان کو انسٹرکشن دے رہا ہے نا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے اس طرح کرنا ہے یا آپ نے اس طرح کرنا ہے تو یہ انسٹرکشن دینا بھی اس میں آتا ہے. کس چیز کا؟ ورکرز کا، کہ ورکر ان انسٹرکشن کو فالو کرے. فار ایگزامپل امپلائر ان کو ڈیوٹیز یا رسپانسبلٹی سمجھا رہا ہے وہ کہہ رہے کہ نہیں بس میں نہیں کر رہا یا کچھ اور چیزوں کو اگنور کر رہا ہے تو یہ ورکر کی رسپانسبلٹیز میں نہیں آتے. کنٹرولر آف پریمیسز اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا آپ لوگوں نے کبھی ورک پلیس دیکھا ہے جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں نا بلڈنگ ہو گیا ہے اب موسٹلی اگر اچھی جگہ پہ کام ہو رہا ہے اور سیفٹی فالو کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ انٹر ہو سکتے ہیں؟ نو پرمیشن نہیں ہے نا. اگر انٹر ہونا بھی ہے تو کیوں انٹر ہو کیا کون ہو تم کہاں سے ہو نا. یہ جو آپ کو انٹر نہیں ہونے دے رہا نا یہ کیا ہے یہ پریمیسز کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں. یہ پریمیسز کو کنٹرول کرنے اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو پراپر آپ پرمٹ لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ پرمٹ لیتے ہیں. تو اس پرمٹ میں کلیئرلی مینشن ہوگا کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے کس کام کے لیے آئے ہیں اور آپ سیفٹی کے فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کنٹرولر آف پریمیسز کیا کرتے ہیں وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. وہ کیوں نہیں کرتا؟ تاکہ وہاں پہ کوئی اس طرح انسیف کنڈیشن ہو اور آپ انجر ہو جائے تو یہ سارا وہ جو ذمہ داری ہے وہ کس پر آتی ہے؟ امپلائر پہ آتی ہے. تو کنٹرول آف پریمیسز کی کیا ڈیوٹیز ہیں؟ یہ ان کی ڈیوٹیز ہے کہ ہاؤ کنٹرولرز آف پریمیسز آر ریسپانسبل فار انشورنگ the premises are safe. یعنی وہ یہ انشور کرے کہ جو پریمیسز ہے وہ سیف ہوں گی جہاں پہ ارد گرد جو لوگ کام کرتے ہیں یا ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سیف ہوں گی. ایز دیر a safe access egress to it جہاں پہ مطلب لوگ اگر انٹر ہوتے ہیں یا واپس نکلتے ہیں تو وہ that place should be safe. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایک سٹوری بتائی تھی سعودی عرب میں ایک لڑکا تھا جو اپنے اونرز کو اجازت نہیں دے رہا تھا نا. ٹھیک ہے. میرے خود کے انکل جو تھے نا وہ ایک کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ مجھ سے ویسے پوچھا کہ آپ لوگ کیا پڑھاتے ہیں. میں نے کہا کہ ہم سیفٹی. اچھا تو آپ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اندر نہیں جانے دیتے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک کمپنی میں وہ کنسٹرکشن کمپنی میں ایز اے فائنینس کام کرتے تو وہ چیک لے کے جا رہے تھے کسی انجینئر کے پاس نا. تو وہ سیفٹی آفیسر اس کو نہیں جانے دے رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں جانے دے رہا تھا؟ وہ تو میرے خیال میں وہ ٹیپیکل پٹھان تھا تو انہوں نے کہا ٹوپی اور شوز اس نے پہنے تھے اس نے کہا کہ یہ سارے نکال دو کپڑے بھی چینج کرو پینٹ شرٹ وہ اس کے اپنے ورکرز کے اپنی یا انٹرس جو یار یہ آپ کو کیا ہو گیا میں نہیں کرتا یہ نہ وزم مذہب انداز نہ وزم ایسے کم دازی کار کوم وہی جو آپ جائیں گے نا تو آپ نے یہ ساری چیزیں چینج کرنی ہے. آپ نے ہیلمٹ لینا اپنے شوز لینے ہیں. تو تقریباً آدھا 15-20 منٹ تک اس نے بہت ویٹ کیا بہت کالی چلائی لیکن وہ کہا نا سوری ہم آپ کو نہیں جانے ہاں تو آپ کو کسی کو اس طرح نہیں جانے دیں یار. ٹھیک ہے نا. کوشش کریں گے. تو سیف ایگریس آپ کا بھی یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی کزن وغیرہ آ جائے جاؤ میں آپ کو اندر سیر کرواتا ہوں اور وہ پسی راضی ساری ماچی میں بتا سبحان اللہ بڑی دلے. ٹھیک ہے نا. کنٹریکٹرز اینڈ سیلف امپلائڈ. کانٹریکٹرز کون ہے اور سیلف امپلائڈ کون ہے اس کے بارے میں ذرا ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. کانٹریکٹرز کون ہوتے ہیں؟ Contractors and self-employed, these two groups have similar responsibilities. Contractors ٹھیکیدار ہو پیجے نہیں ٹھیکیدار ہوتا ہے کہ دسو ہوتا مونگا باہر ملک ہوتا کانٹریکٹرز ہوئی دلتا متا کانٹریکٹرز ہوئی خو مونگا ٹھیکیدار ہوتا ہوئی ٹھیکہ لینے والا صحیح شو اگا نا وہ مونگا ډیر غلط غلطی ہو سارا گورو دا ٹھیکیدار دے ہو دا دے. بہرحال فار ایگزامپل ایک جگہ پہ کام ہو رہا ہے بلڈنگ بن رہی ہے وہاں پہ مختلف لوگ ٹھیکے لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ ٹھیکے. کانٹریکٹرز لیتے ہیں نا. ایک بندہ ہے وہ اس نے الیکٹریسٹی کا ٹھیکہ لیا ہے کہ میں ساری بلڈنگ کی الیکٹریسٹی میں پرووائڈ کروں گا
میں ان کے پیٹنگ سب کچھ میں خود کروں گا. یہ ہو گیا کانٹریکٹرس. ٹھیک ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ میں سارا فینٹ میرا کام ہے. ایک نے ٹھیکہ لیا ہے شیشہ گلاس لگانے کا. ٹھیک ہے. ایک نے لیا ہے فرنیچرز وغیرہ یہ چیزیں. تو ہر ایک چیز کے اپنے اپنے کانٹریکٹرس ہوتے ہیں. تو کانٹریکٹرس اور سیلف امپلائڈ کون ہے؟ سیلف امپلائڈ وہ ہے جس کا اپنا بزنس ہو کاروبار ہو یا وہ جو بلڈنگ کا اونر ہو وہ سیلف امپلائڈ ہو گیا. اور کانٹریکٹر وہ ہے کہ وہ بلڈنگ والوں کو کچھ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے اس کے بدلے ان کو پیسے ملتے ہیں. یہ ان دونوں کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ ان دونوں کی ہی سیم رسپانسبلٹیز ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک بلڈنگ میں گلاس لگانے کے وہ لیا ٹھیکہ لیا نا. تو آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے سیفٹی فالو ہی نہیں کرنی. نہیں, آپ نے بھی سیفٹی فالو کرنی ہے جیسے اور لوگ وہاں پہ فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹو ٹیک ریزنیبل کیئر آف دیئر اون ہیلتھ اینڈ سیفٹی اینڈ the health of city of others might be affected by their acts are. مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی رسپانسبلٹی کہ خود کا بھی خیال رکھیے اور ساتھ میں جو اور لوگ ہیں ان کو بھی خیال رکھیے. اچھا, اس میں آپ لوگوں کی ایک اور چیز آئے گی, وہ ہے کہ آپ جب کانٹریکٹرس کو سلیکٹ کریں گے نا تو ان میں سے کون کون سی چیزیں دیکھیں گے. منگا سے غک ہو کنا یو ز بلڈنگ جوړو کنه زما پلازا دا فار ایگزامپل صحیح دی زما پلازا دا او تراغلی ساجد خان رالو ساجد خان کنا ساجد خان راغلو جی سر ز مونږه د بجلی کار کو زمونږه د بجلی حساب کتاب دی مونږه بجلی تارونه مارونه او دا فټینګ میټینګ هر شی درته مونږه کو. صحیح دی جی. نو زب تاسو لیکوما خو تاسو یو خاص بیسس باندې سلیکشن کوم. مطلب آپ کو میں سلیکٹ کروں گا لیکن کچھ چیزیں میں دیکھ کے آپ کو سلیکٹ کروں گا, ویسے نہیں سلیکٹ کروں گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو وہ کون سی چیزیں میں دیکھوں گا کہ تب ہی میں اس کو سلیکشن. فار ایگزامپل ایز اے سیفٹی آفیسر میں نے آپ کو کہا کہ جاؤ اس کو ذرا سلیکٹ کرو, ان سے سوالات جوابات کرو, اس کے ڈاکومنٹس دیکھ لو. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں دیکھیں گے ہم تب ہی اس کو سلیکٹ کریں گے. کون سی ہاں ہاں یو کس یو بیلنس شیٹ سے آپ کے کام مراد ہے فائنینشیل پیسے سو. اوکے ہاں گڈ. مطلب ان میں اتنی ایبلٹیز ہوگی کہ ان کے پاس ریسورسز ہوں گے. دیٹس کالڈ ریسورسز. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایکسپیرینس. گڈ. یعنی ان میں ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے, ایسا نہ ہو کہ پہلی بار کام کر رہے ہو اور ٹول بلڈنگ بدل ہو. آپ کیا کہتے ہیں, کیا اسکلز اینڈ ایبلٹی. گڈ. بالکل, اور یہ تو ہم نے ڈسکس کیا. اور دوسری کوئی چیز بتاؤ جو اس کسی اور نے نہیں کہا ہو نا. ایکسپیرینس ہو گیا, ظاہر بات ہے آپ سیفٹی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو سیفٹی بھی آپ ٹیم مینجمنٹ بھی ہو گیا. اور کون سی چیزیں ہیں؟ پریویس پروجیکٹ. گڈ. سرٹیفائیڈ انجینئر یعنی ان کی سرٹیفکیشنز بھی آپ نے دیکھنی ہے. گڈ. اور کیا چیزیں ہو گئی؟ لائسنس بھی آپ نے. لائسنس بھی دیکھنا ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہم نے مس کیا وہ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی. کیا باقی آپ نے ساری چیزیں کہی. اگر ہم نے کسی کو سلیکشن لینی ہے, میں سیفٹی آفیسر ہوں نا, تو ظاہری بات ہے میں نے پہلی چیز جو دیکھنی ہے وہ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی. ان کی پالیسی ہے کہ نہیں؟ ان کی ساری چیزیں ہیں لیکن ان کا ہم سیفٹی میفٹی کوئی نہیں جانتے. نہ میں نے کوئی سیفٹی آفیسر رکھا ہے تو آپ اس کو کہتے کہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, انشاءاللہ پھر ملاقات ہو جائے گی. صحیح ہے. بے بدر پہ کام نہ کہ کیونکہ ان کے پاس سیفٹی پالیسی ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ سیفٹی پالیسی کو فالو کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کی پالیسی کو کیسے فالو کریں گے جب وہ خود ہی نہیں, ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے سیفٹی کی. تو سب سے پہلے ہم جو چیز دیکھیں گے وہ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی. اور بھی چیز ڈسکس کرتے ہیں آلریڈی میرے خیال میں آپ لوگوں نے ڈسکس بھی آگے آئے گا انشاءاللہ. جو سپلائرز ہیں, مینوفیکچرز ہیں یا ڈیزائنرز ہیں, ان کی بھی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں نا کہ آپ کو جو چیز پرووائڈ کرتے ہیں میک شور کہ وہ سیف ہو, اس کو یوز کرنے میں, اس کو استعمال کرنے میں. ٹھیک ہے نا. یا اس کو کہیں لگانے میں کوئی کسی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو, خطرہ تو نہیں ہو. ٹھیک ہے. کوئی انجری تو نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تاسو ہمیشہ سے کله بلڈنگ جوړه یا څه جوړه پینٹ ګورئ کنه, پینٹ ګورئ, میٹیریلز ګورئ. ہوتا سے نہیں آپ الیکٹریسٹی کے حوالے سے آپ اچھی چیزوں کو یوز کریں گے کیونکہ آپ ایک سال کے لیے تو نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے, شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ سکتی ہے تو پوری بلڈنگ کو خراب کر سکتی.
تو اب اچھی اچھی چیزوں مینوفیکچررس کی بھی یہ ڈیوٹیز ہے سپلائرس کے کہ وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے پرووائڈ کرے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں. یہاں پہ کیا ہے، یہ کانٹریکٹرز ہیں، جو کانٹریکٹرز سے کے ٹاکیدار روڈ بنا رہے ہیں، فل بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ایسا کوئی سریا دو جو بس 4-5 سال چلے، سیمنٹ سب سے سستی، نورم بس سسی زون دی ٹول 2 نمبر. پھر کیا بنتا ہے جب ایک، اور پھر ہمارے ماشاء اللہ سے ٹرک ڈرائیور ہیں، وہ کہتے ہیں ڈالو اس میں اور بھی ڈالو وزن، پیسے زیادہ کماؤ. پھر نارملی جو ایک فل ہے وہ برداشت کرتے ہیں 10 ٹن، اور انہیں 20 ٹن کا ٹرک لے کے اوپر جاتے ہیں. بے بس دریاب کے لاندی پرو تھی کریکس نہیں ہو ارجی دلی لاندی کریکس کو بے بات کی. تو نقصان کس کا، ایک جو ٹرک ڈرائیور لالچ کر رہا تھا، اور جو ٹیکے لینے والا ہے وہ عمرے پہ گیا ہے. وہ ایک پکچر پر وائرل ہوئی تھی نا، اٹس حاجی سردار احمد خان دورانی کی سڑک روڈ ٹولے گڑے ہوئے بگے بیور کے نکل یو مسٹر جونس روڈ، بالکل سموتھ سپا روڈ. دا پکچر میں کتلے حاجی محمد سردار خانو کا سو ما غزان ویلو حاجی ور سره اور نور نہیں خبر ہوڑے رو گدنو میں کڑے ہوتا. تو ہم حاجی اور مسلمان ہو کے جو چیزیں، تو آپ اتنا بڑا پل بنا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. ابھی میں ایک ریسنٹلی، میں کسی کا نام اس میں یوز نہیں کروں گا، میں ایک پروجیکٹس پہ وہ تو دیکھ رہا تھا ان کو، تو وہ اسکول بن رہا تھا ایک علاقے میں نا، وہ ہماری اورگزی ایجنسی میں اسکول بنا، بچوں کا جو اسکول ہے نا پرائمری سے لے کر میٹرک تک نا، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے آفیشیلی 4 کروڑ کا بجٹ نکالا تھا. کیا کتنا کروڑ؟ 4 کروڑ کا. تو 4 کروڑ میں تو اچھا خاصا بلڈنگ بن جاتا ہے یار، بہت بڑا اچھا بلڈنگ جس میں واش رومز، واٹر، سولر سسٹم، اتنا اچھا بلڈنگ اس میں بن سکتا ہے. لیکن افسوس کہ صبر تو کرو نا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں جس نے یہ کانٹریکٹ دیا ہے نا، وہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے اس میں کم از کم 50% حصہ ہونا چاہیے. 50% ہو گیا 2 کروڑ، ٹھیک ہو گیا 2 کروڑ. تو چلو کہا پروجیکٹ مینیجر نے کہا چلو 2 کروڑ بھی کافی ہے، اس میں بھی ہم اچھا کام کر سکتے، پھر بھی ہمارے لیے بھی بچت ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک اور بندہ آ گیا کہ میں آپ کو یہ کانٹریکٹ دوں گا لیکن میرا بھی کچھ حصہ ہونا اس میں چاہیے. کتنا آپ کا حصہ ہونا چاہیے یار؟ کم از کم 50 لاکھ تو ہو. چلو جی 50 لاکھ ان کو دے، 50 لاکھ اغلا اور کے. میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، باقی بظاہر جو بھی چیزیں ہو رہی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. تو اس میں سے جو سائن کرنے والا ہے آخر میں، جو پروڈکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو سائن کرتے ہیں نا، انجینئرز وغیرہ ہو گئے، تو تقریباً 15-20 لاکھ روپے اس میں چلے گئے. تو مطلب یہ پروجیکٹ آ گیا 1 کروڑ 20 لاکھ. تو آپ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ میں اس کا کیا کروں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک اور ٹھیکیدار کو، ٹھیکہ لینے والے کو آپ بلاتے ہیں، یار دا اسکول جوڑول دی ٹپیکل جو ٹھیکے لینے والے ہیں نا، بہت سارا ڈیٹ ٹیکنیکس بھی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں اسکول بھی بناؤں گا، اچھا بھی ہوگا اور آپ کو دیکھے گا بھی اچھا، تصویری بھی اچھی آئے گی، اور چلنے کا میں آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن آپ کا نام آئے گا کہ اس نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا. تو آپ کتنے میں لو گے؟ جی 80 لاکھ روپے. اچھا 80 لاکھ روپے نہیں، تھوڑا اچھا میٹیریل جب یوز کرو گے، یہ والا کمپنی نہیں، پھر لگیں گے 1 کروڑ روپے لگیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. تو 20 لاکھ پروجیکٹ مینیجر نے رکھ لی. تو کہہ رہے ہیں 20 لاکھ ٹھیک ہے، باقی ہم اس ٹیکے والوں کو دیں. ٹھیکیدار ٹول 2 نمبر سامان روڑے دے کل اسکول جوڑ شو یو آفیشیل وزٹ ہو نو کې خو هغه ولا اکثر دا هغه ولا آرمي ولا مضبوط هم شته کنه، او یو دیوال ته زور سره لته ورکا، دیوال را وغورځېد، هغه باندې اوس هم کیس شروع. نو جو ہمارے کانٹریکٹرز ہوتے ہیں نا، ان کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کانٹریکٹ دیا ہے آیا وہ چیزیں کچھ زیادہ اچھا یوز کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں. جیسے میں نے الیکٹریشین کا دیا نا، وہ میں نے ایک بندے کو دیا، اس نے سارے 2 نمبر چیزیں لے کے آئے تھے، سارے 2 نمبر. اس میں جو بٹن ہے وہ ایسے ٹٹ پرس مت
مل 2 نمبر خویوی 10ویں نمبر دے کا 11 نمبر پڑے دیکھا مورتل دا واپس کا شابہ. تو 3 یعنی میں جس چھوٹا سا الیکٹریسٹی کا کام ہے، میں نے 3 کانٹریکٹرز چینج کی. پھر میں نے ایک دوست کو کہا کہ خدا کے واسطے کوئی انسان کا بچہ مجھے دو تاکہ یہ کام کرے. وہ کہہ رہے وہ انسان کا بچہ ہے لیکن وہ بیزی بچہ ہے. صحیح. تو میں نے کہا بیزی ہو لیکن خیر ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرے. تو انہوں نے پھر ماشاء اللہ سے بڑا اچھا کام کیا ہے. وہ مطلب 2 نمبر ہے لیکن اچھا 2 نمبر ہے. صحیح ہے. ہاں یعنی صرف دا فٹنگ وغیرہ دی 40,000 انہوں نے لیا. آپ پریشان ہو جائیں گے نا جب آپ کانٹریکٹ سے یا کوئی کام شروع کرتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی 2 نمبری ہے، کتنی ایسے. یہ لیبر جو ہم اس پر کہتے ہیں کہ یار دل غریب بنان دی دو دمرا پاٹونا بگی کہ کہنا سمجھ چالو نہ معلوم ہے کہ اللہ ہمیں اس قوم کو ہی بچا سکتا ہے، ورنہ 2 نمبری ہم کر رہے ہیں نا. تو یہ کانٹریکٹر کے حوالے سے کانٹریکٹرز کے اوپر اگر اور یہ چیزیں پڑھیں گے تو بہت مشکلات. آپ کو باہر ملکوں میں بھی یہ چیزیں آئے گی. موسٹلی سیفٹی آفیسرز کو رشوت دی جاتی ہے کہ پلیز ہم ہماری چیزوں کو ایکسیپٹ کریں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی آفر آ بھی سکتی ہے کہ جی یہ سریا ہے، یہ اسٹیل کا ہے، یہ اچھا ہے، بس کمپنی ہے، نیو کمپنی آئی ہے، پلیز آپ کو بھی تھوڑا سا گاڑی شاڑی دے دیں گے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. پورے پروجیکٹ میں یا یہی ہماری چیز یوز ہوگی تو اس سے ہماری بڑا پروفٹ ہوگا. لیکن آپ نے اس کو دیکھنا بھی ہے کہ آیا یہ ریلائبل ہے کہ نہیں. کل کو تو آپ نہیں ہوں گے، وہ کسی کے اوپر گر بھی سکتی ہے، وہ بلڈنگ گر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہوگا وہ بظاہر ہی تو نقصان ہوگا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اس دنیا کے ساتھ ساتھ دوسری دنیا کی بھی تیاری کر رہے ہیں نا. تو ہم نے دوسری تیاری کی بھی کرنی ہے نا. بظاہر ہی تو وہ چیزیں ہمیں لگتی ہے کہ پیسے زیادہ آ گئے اور خوش ہو گئے. کانٹریکٹرز بانے اور سے دیں تاسم کانٹریکٹر جو شیخ ہو اچھے والے کانٹریکٹر. I have done sir one project ہاں in 2019 تاکڑے as a private project. پرائیویٹ کس چیز کا تھا؟ It was a home, کورو 4 rooms Ah. and 1 hall. ایز اے انجینئر No. As a Contractor. As a contractor, Oh. I have done as a contractor صحیح. in my own project. That was my own اوکے project. نو تا بډر سیزونه فیس کړي. No, it was Good. my home. ها خپل کور دی Yeah, it's my- نو ته خپل ځان ته پرخه کار کوي. But it was my friend. They Uh-huh. have done a project in Hyderabad, and they fixed the balance sheet with the current rate. They doesn't decide to a future for a future. You don't decide what will be happen in next what will future, happen na? in the future. The price They will are be high. starting the project. It was at his it was have a car. When they started the project, and middle the material up to high, and then they purchased the car. And now it is a motorcycle. مطلب جو چیز تھی نا وہ مہنگی ہو گئی. ابھی میرا ایک دوست ایجے ٹاور بنا رہے ہیں نا، تو انہوں نے ایک اپارٹمنٹ کو 60 لاکھ 50 لاکھ پہ بھیجا ہے نا. تو ابھی وہ پریشان ہے کہ کیا کروں گے. تو میں نے کہا آپ لوگوں سے تو نہیں کہہ سکتے. تو اللہ خیر کرے یار. If a client can be held responsible for an injury caused by contractor working for the client, then must be in the client's own best interest to ensure the contractor do not endanger workers or others. اچھا یہ کلائنٹس کی جو ہے نا، یا اونر یا جو کمپنی کا اونر ہوتا ہے یا ڈائریکٹر ہے، یہ اس کے اپنے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کانٹریکٹرس کو بھی آپ سیفٹی دیں گے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر کانٹریکٹر سیفٹی نہیں فالو کر رہا تو پھر آپ نے مسٹ اس کو دیکھنا بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کو بھی مسئلہ ہو. کیونکہ وہ جو پولیس یا کوئی انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ تو آپ کے پاس آئی ہے نا، وہ تو کنڈکٹر کے پاس نہیں جائے گی. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جی کنڈکٹر آیا تھا اس نے یہ سارا سب کچھ کیا. وہ کہہ رہے نہیں، الٹیمیٹلی رسپانسبل تو آپ ہے. تو اس کی سمجھ آ گئی. تو کلائنٹس اینڈ کانٹریکٹر. اچھا اب جو چیزیں میں ڈسکس کر رہا تھا کہ کلائنٹس اور کانٹریکٹر کا کیا مطلب ہے. کلائنٹس اور کانٹریکٹر جب ہم کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، سلیکٹنگ دا کانٹریکٹر. اچھا ہم جب کانٹریکٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں یا ان کے بیچ میں کوئی
रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो किन चीज़ों पर होती है सेलेक्टिंग। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद प्लानिंग द वर्क, हम क्या करते हैं, काम को प्लान करते हैं एक दूसरे के साथ, फिर मॉनिटरिंग उसकी करती है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि हमने जब कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें देखनी है। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, सबसे पहले अहम चीज़ जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है। फिर रिस्क असेसमेंट है, फिर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमारे पास डिफरेंट मेंबरशिप्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी उनका देखना होता है कि ये मेंबर्स भी है किसी खास उसके साथ के नहीं। मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग, प्रीवियस और करंट क्लाइंट्स, एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, इन्फोर्समेंट एक्शन, और फिर प्रॉपर उनकी रिसोर्सेज। जैसे शाजिद खान ने कहा कि उनके पास इतने पैसे भी है, रिसोर्सेज है कि वो हमारे काम को पूरी कर सकते हैं कि नहीं, ठीक हो गया। एक्सीडेंट रिकॉर्ड, एक और शनिवारी इंजीनियर थे, उन्होंने कहा मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया था कि आपने एक 2-3 रूम्स बनाने हैं ना, ठीक है। वो बड़ी मेहनतें कर रहा था कि सर हमें ले लो सर, हम बड़ी गरीबी है, हम पहली दफ़ा ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नगो से कला प्रोजेक्ट स्टार्ट को कना इजी तुम तंकड़े मल्लरी के बस मुकवेदा कार प्रेक दवाई ये सर बिल्चन इश्ता कला काही निष्ठा ये सर लगे पैसे रहा का सिमोट तो पैसे कमी शेती बोल दत्ता से कॉन्ट्रैक्ट खस्ते रे का संगा चल। तो आप उनके रिसोर्सेज भी देख करो ना, कोई गरीब तो नहीं हो, या कोई इस तरह ना हो कि वो पहली बार उन्हें कोई कंपनी बनाई हो, वो आप पर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हो, तो आपने ये भी चीज़ देखनी है, ठीक है। तो आपने जब भी सिलेक्शन करनी है कॉन्ट्रैक्टर के, आपने ये नहीं देखना उसने कोई ऑफर कर दी कि बस आपको इंशाल्लाह हम अच्छी गाड़ी देंगे, आईफोन 14 प्रो मैक्स भी देंगे, तो आप लालच में आके उसको कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ जाओ, तो उस तक गोरे बेदार से तबाह करी। अच्छा, जब हम एक काम करेंगे ना तो हम एक दूसरे के साथ प्लान में काम करेंगे, ठीक है। यानी हम देखेंगे कि जो हिजर्ट्स पोज्ड बाय द साइट एंड वर्क कैरी आउट, जो हिजर्ट्स भी होती है ना, फॉर एग्जांपल हिजर्ट है वहाँ पे, एक हिजर्ट है, तो उनको आपने देखना है कि उनके साथ भी शेयर हो। उस्ताद हिजर्ट पता था होगा तनिष्ठा नो प्रॉब्लम जुड़ी का, तो आपने दोनों को एक चीज़ को डिस्कस करना है कि जी हाँ आप यहाँ हिजर्ट है और ये आपके लिए भी मसला बन सकते हैं और मेरे लिए भी, तो ये प्लान करना है साथ में। अगर कॉन्ट्रैक्टर की वजह से कोई हिजर्ट्स आ रहा है तो वो क्लाइंट्स को भी देखना चाह रहे हैं कि ये किसकी वजह से क्यों आ रहे हैं, ठीक है। रिस्क असेसमेंट हम प्लान करेंगे साथ में, और मेथड स्टेटमेंट, फिर जो भी मेथड हम फॉलो करते हैं वो भी हम साथ में प्लान करेंगे। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब, सॉरी मेथड मतलब फॉर एग्जांपल आप ये काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो वो भी आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक हो गया। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, इंश्योरिंग एक्टिविटीज डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना हो। यानी आप सुबह काम करना चाह रहे हो, कह रहे नहीं सुबह नहीं शाम को, जैसे हमारे क्लास में कॉम्प्लेक्शन आ रही है ना, कभी टाइमिंग का इशू है, कभी क्या। परमिट टू वर्क सिस्टम, यानी जब कोई एक्टिविटी कर रहा है ना या करना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्टर, तो उनको आप परमिट दे, यानी बगैर मेरी इजाज़त के आपने काम नहीं करना। अपने साथ की कॉन्टेक्ट फॉरमैन हो गया या कोई और हो गया, उसको अपने साथ रखना है कि ताकि आप मॉनिटरिंग करें। आपने जो आप फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं तो आपने उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है, ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत काम करे या वगैरह वगैरह। अच्छा, monitor the worker to ensure safety, the client can stop the work if it involves unsafe practices, यानी क्लाइंट किसी भी टाइम को वर्क को स्टॉप कर सकते हैं अगर उन्होंने देख लिया कोई इस तरह का काम शुरू है जिसकी वजह से रिस्क है या कोई इशू है, तो वो किसी भी टाइम वर्क को स्टॉप कर सकता है। ये मॉनिटरिंग हो गया। जॉइंट ऑक्यूपायर्स ऑफ प्रेमिसेस, जॉइंट ऑक्यूपायर्स ऑफ प्रेमिसेस का क्या मतलब है कि जब आप काम करते हैं तो आपने कुछ चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर करनी है। कॉन्ट्रैक्टर्स या क्लाइंट एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल हो गया शेयरिंग ऑफ प्रोसीजर, एग्जांपल फायर एंड इमरजेंसी रिस्पांस, एक दूसरे के साथ आपने शेयर करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप फायर सेफ्टी का या कोई और पॉलिसी बना रहे हैं और उनका पता नहीं है, तो ये शेयर होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट आपने शेयर करना है, और जॉइंट कमिटी में ये भी आपने उसके साथ
شیر کوي مطلب دا دی کنه چې دوی خپل منځ کې وسیزونه شیر کوي کانټریکټر آفلاین اس ٹاپک کو تھوڑا سا ہم یعنی هم نه اوس بند کړي.